ڈاکٹر شہباز گل عدالت میں روتے پیٹتے پہنچے، ان کی ویڈیو بنائی گئی، لیکن ایک ویڈیو اور ایک تصویر سوشل میڈیا میں وائرل ہے۔ میں اس میں آپ سے تھوڑی بات کرنا چاہوں گا۔ ایک ویڈیو ان کی ایسی وائرل ہوئی جس میں وہ کیمرہ مین کو اشارہ کر رہے ہیں کہ میری ویڈیو بناؤ، اور ایک تصویر وہ اپنے جو ہاسپٹل کا کمرہ تھا وہاں تھے، میڈیکل رپورٹس چیک کر رہے تھے۔ اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ سب جھوٹی لگائی گئی ہیں۔ آج کل کیا نہیں ہوتا، ہر چیز لگا لیتے ہیں، پکچر بنا لیتے ہیں۔ وہ جینوئن بیمار ہے۔ بھائی جان پہلا الیکشن لڑے، پہلا ہی جیت گئے، ایسا کیا جادو چلایا عوام پر؟ میں نے تو کیا جادو چلانا، یہ میرے اللہ تعالیٰ نے جادو کیا، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سیٹ عوام کے دلوں میں میرے لیے میرے اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا، محبت ڈالی۔ چلیے شہباز گجر صاحب، ڈاکٹر شہباز گل کی میڈیکل رپورٹ جو سامنے آئی اس میں واضح لکھا گیا کہ انہیں اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے، وہ صرف دمے کے پیشنٹ ہیں۔ ایک سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا پی ٹی آئی اس وقت سیاست کو اس طرف لے کر جا رہی ہے جب ہم رواداری بھائی چارے کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے گلے بان ہوں؟ مسلم لیگی رہنما نذیر چوہان صاحب نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، پولیس نے مقدمہ درج کیا، آپ نے انہیں معاف کیا، معاف کرنے کی خاص وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا یہ محرموں کا مہینہ تھا، 9ویں محرم تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ کس لیے بنایا؟ ہماری کتنی قربانیاں، اتنی جانیں کس لیے گئی؟ پیار، محبت، امن کے لیے اور اسلام کے لیے۔ یہ معاف کرنا ایک بڑا پن ہوتا ہے، معاف کرنا چاہیے۔ ہم نے تو نئی روایت ڈالی تھی۔ ہمارے جو سیاستدان ہیں جب تک وہ اقتدار میں رہتے ہیں تب تک ان کو کوئی بیماری عوام کے سامنے ان کی بیماری آتی نہیں ہے، لیکن جب ان پر ایف آئی آر درج ہوتی ہے، گرفتار ہوتے ہیں، تو کیا وہ مسلم لیگی رہنما ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں، تو ان کی بیماریاں عوام کے سامنے آتی ہیں۔ اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ آپ دیکھ لیں، پہلے نواز شریف نے بہانہ لگایا، بیمار ہوں میں بیمار ہوں، میرے پوائنٹ سیل گر گئے ہیں، بالکل سیل ختم ہو گئے ہیں۔ گیا باہر، گیا اڑ گیا، اب باہر جا کے وہ سیر کر رہا ہے، واک کر رہا نواز ہے۔ شریف صاحب نے اگر بہانہ لگایا بیماری کا، کیا تو کیا ڈاکٹر شہباز گل بھی اس پر بہانہ کر رہے ہیں؟ آپ بات دیکھیں نا، بات اور ہے۔ شہباز گل کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، شہباز گل کو ٹارچر کیا گیا ہے، شہباز گل کے ساتھ زیادتی کی گیا ہے، شہباز گل کے ساتھ گنڈا گردی کی ہے۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے شہباز گل کو گواہ کیا؟ بالکل ہم نہیں۔ ہم نے دیکھے، میں نے پورا مہینہ 1.5 مہینہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میرے ساتھ پولیس گردی ہوئی، میرے ساتھ نذیر چوہان نے وہ کچھ کیا جو سیاست میں آج تک نہیں ہوا، لیکن میں نے جیتے ہی میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے جب کامیابی دی، میں نے اسے فوری معاف کیا۔ میں نے دیکھا نا ہم نے کتنا، میں نے اپنے لیڈر سے بتایا کہ وہ معافی مانگ رہے ہیں، میرے لیڈر نے فوری کہا۔ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ سے مراد یعنی پی ٹی آئی کی اوورال قیادت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ادھر نون لیگ نے ڈاکٹر شہباز گل کو گرفتار کیا، پنجاب حکومت نے مسلم لیگی 12 رہنماؤں کے خلاف ایف آئی آر درج کی۔ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا مرکز کی حکومت اور پنجاب حکومت ایک دوسروں کے خلاف سیاسی پرچے کروا رہی ہے اور عوام کی جو روٹی کپڑا مکان اس سے عوام کو دور کر رہی ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں اس سیاست سے نکلنا چاہیے، صاف ستھری سیاست ہونی چاہیے، پیار محبت کی سیاست ہونی چاہیے، جس کو اللہ عزت دے اسے آگے آنا چاہیے۔ اگر اس نے، میں مانتا ہوں اگر اس کے منہ سے کوئی 2 لفظ غلط نکل آئے، اس سے پہلے نواز شریف نے کیا کوئی نہیں بولا؟ آج تک نواز شریف نے دیکھے نا کس کس کے خلاف، کن اداروں کے خلاف، جو اہم ہمارے ادارے ہیں پاکستان کے، ان کے خلاف نواز شریف نے کیا نہیں بولا۔ ڈاکٹر شہباز گل سے ملنے کے لیے کسی شخص کو اجازت نہیں دی جا رہی، کیا یہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہے؟ بالکل پامالی ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ دیکھیں یہ کتنی زیادتی کر رہی ہیں۔ اے آر وائی حق سچ کی آواز اٹھاتا ہے، عوام کی آواز اٹھاتا ہے، اس کی آزادی صحافت چھینی جا رہی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ آج آپ کے ڈیرے میں ہم آئے، آپ سے ملنے کے لیے لوگ جور در جوک آ رہے ہیں، عوام کا جم غفیر ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو عزت دیتے ہیں، ان سے اٹھ کر ملتے ہیں، تو اگر ہمارے سیاستدان آپ جیسے حقیقی معنوں میں خدمت کریں تو واقعی کوئی تبدیلی پھر آ سکتی ہے۔ انشاءاللہ کیوں نہیں تبدیلی آئے گی، اللہ کے حکم سے آئے گی۔ ہمارا قائد عمران خان ہمارا لیڈر انشاءاللہ حقیقی جو آزادی کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی جو 14 اگست ہوگی اس سے پہلے حقیقی آزادی پاکستان کو نصیب ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں جے کے نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان وجدان یوسف جنگیال۔ ناظرین، یہ ہیں چودھری شبیر احمد گجر ایم پی اے پنجاب اسمبلی۔ خاص بات یہ ہے کہ اپنے ہی سیاسی حریف جنہوں نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا انہیں معاف کر دیا۔ آج ان سے جانیں گے ڈاکٹر شہباز گل کی گرفتاری، مسلم لیگی رہنماؤں پر 12 مسلم لیگی رہنماؤں پر ایف آئی آریں اور پاکستان کی سیاسی صورتحال پر۔ سب سے پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بھائی جان پہلا الیکشن لڑے، پہلا ہی جیت گئے، ایسا کیا جادو چلایا عوام پر؟ میں نے تو کیا جادو چلانا، یہ میرے اللہ تعالیٰ نے جادو کیا،
اللہ تعالیٰ نے کرم کیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سیٹ عوام کے دلوں میں میرے لیے میرے اللہ تعالیٰ نے رحم ڈالا، محبت ڈالی، اور میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا۔ اور اس کے بعد میرے قائد لیڈر میرے عمران خان، جنہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا اور مجھے ٹکٹ دی، اور انشاءاللہ میری عوام نے میرا دن رات ساتھ دے کر مجھے کامیاب کرایا۔ میں اپنی عوام کا بہت شکر گزار ہوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بزرگوں، نوجوانوں، کہ جنہوں نے اتنی گرمی میں، اتنی پولیس گردی میں، اتنی جو پنجاب حکومت کی غنڈہ گردی ہے اور وفاقی حکومت کی جو غنڈہ گردی کے ہوتے ہوئے میرے ساتھ چلے پورا مہینہ، میرے ساتھ وہ بالکل گھبرائے نہیں، وہ دلیری سے چلے، وہ جرت والے لوگ ہیں جنہوں نے میرا ساتھ دیا۔ ان کی محبت کی وجہ سے، ان کی محنت کی وجہ سے میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا۔ آج آپ کے سامنے بیٹھ کر انٹرویو دے رہا ہوں۔ مسلم لیگی رہنما نذیر چوہان صاحب نے آپ پر قاتلانہ حملہ کیا، پولیس نے مقدمہ درج کیا، آپ نے انہیں معاف کیا، معاف کرنے کی خاص وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، ہمارا یہ محرموں کا مہینہ تھا، 9ویں محرم تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ کس لیے بنایا؟ ہماری کتنی قربانیاں، اتنی جانیں کس لیے گئی؟ پیار، محبت، امن کے لیے اور اسلام کے لیے۔ یہ معاف کرنا ایک بڑا پن ہوتا ہے، معاف کرنا چاہیے۔ ہم نے تو نئی روایت ڈالی تھی کہ معاف کرنا چاہیے، لیکن آگے سے دیکھیں نون لیگ والوں کا، انہوں نے شہباز گل کو ساتھ دیکھیں وہ کیسے زیادتیاں کر رہے ہیں، بے گناہ ان کے پرچے دے کر ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، ان پر تشدد کیا جا رہا ہے۔ ان کو بھی چاہیے کہ جیسا ہم نے دیکھیں پورا مہینہ میرے ساتھ نذیر چوہان نے جو ظلم کیے، جو پولیس گردی کی، پولیس کے ذریعے ہمارے کارکنان کو، ہمارے گھروں پہ ریڈ کی، ہمارے گھر والوں کو پریشان کیا، ہمیں پریشان کیا، لیکن اس کے باوجود میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے سیٹ دی، میں جیتا، جیت کر اس کے اوپر جو پرچے تھے پولیس نے اپنی قانونی کارروائی کی، اس کو پکڑ لیا، اس کو پکڑ کر میں نے اس کو فوری معاف کیا۔ بابرکت مہینے کے، پاک مہینے کے صدقے اپنے آپ کو میں نے بتایا کہ ایسے سیاست کرنی چاہیے، گندی سیاست نہیں کرنی چاہیے، پیار، محبت، پرامن سیاست کرنی چاہیے۔ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہم جمہوریت کو ماننے والے لوگ ہیں، ہم جمہوریت کو مانتے ہیں، ہم جمہوری انداز سے سیاست کرتے ہیں۔ ہم ایسی سیاست نہیں کرتے کہ جس میں لڑائی جھگڑا ہو، جس میں انتشار ہو، جس میں ملک کا نقصان ہو، جس میں عوام کا نقصان ہو۔ ہم پاکستان کے لیے سیاست کرتے ہیں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو ہمارا کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کو ہمیشہ قائم رکھے، قائم و دائم رکھے، اور ہماری عوام کو ہمت دے، حوصلہ دے، اور حق سچ کی آواز ہمیشہ اٹھاتی رہے۔ آپ نے ڈاکٹر شہباز گل کے حوالے سے بات کی، ان پر میں بعد میں بات کروں گا، لیکن ایک سوال میں پوچھوں گا، ہمارے لوگوں کے ذہن میں جو گونجتا ہے کہ ہمارے جو سیاستدان ہیں جب تک وہ اقتدار میں رہتے ہیں تب تک ان کو کوئی بیماری، عوام کے سامنے ان کی بیماری آتی نہیں ہے، لیکن جب ان پر ایف آئی آر درج ہوتی ہے، گرفتار ہوتے ہیں، تو کیا وہ مسلم لیگی رہنما ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں یا پی ٹی آئی کے ہوں، تو ان کی بیماریاں عوام کے سامنے آتی ہیں۔ اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ آپ دیکھ لیں، پہلے نواز شریف نے بہانہ لگایا بیمار ہوں، میں بیمار ہوں، میرے پوائنٹ سیل گر گئے ہیں، بالکل سیل ختم ہو گئے ہیں، گیا باہر، گیا اڑ گیا، اب باہر جا کے وہ سیر کر رہا ہے، واک کر رہا نواز ہے۔ شریف صاحب نے اگر بہانہ لگایا بیماری کا، کیا تو کیا ڈاکٹر شہباز گل بھی اس پر بہانہ کر رہے ہیں؟ آپ بات دیکھیں نا، بات اور ہے۔ شہباز گل کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، شہباز گل کو ٹارچر کیا گیا ہے، شہباز گل کے ساتھ زیادتی کی گیا ہے، شہباز گل کے ساتھ غنڈہ گردی کی ہے۔ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے شہباز گل کو اغوا کیا، اغوا کر کے اٹھایا؟ وہ لوگ آج کل تک سامنے کیوں نہیں آئے؟ وہ لوگ ہمارے سامنے لائے نا، وہ بتائیں کہ کن لوگوں نے شہباز گل کو اٹھایا، کن لوگوں نے شہباز گل کو اغوا کیا، کن لوگوں نے شہباز گل کے اوپر تشدد کیا، اتنا ٹارچر کیا، اتنا ذہنی ٹارچر اس کو کر رہے ہیں۔ وہ جینون بیمار ہے، وہ جینون اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ نواز شریف کے ساتھ کچھ ہوا تھا؟ نواز شریف نے بہانہ لگایا، بہانہ لگا کر باہر چل گیا، باہر جا کر وہ سیرے کر رہا ہے، وہ کھابے کھا رہا ہے، اور ریسٹورنٹ میں پھر رہا ہے، گھوم رہا ہے، ادھر کہہ رہا تھا میں بیمار ہوں۔ بیمار اب وہ صحیح ہو گیا تو آئے، واپس کیوں نہیں آ رہا؟ اپنے ملک میں آئے، آ کے ادھر سیاست وہ ادھر کرتا ہے، بزنس ان کا باہر ہے، سیرے وہ باہر کرتے ہیں، ہر چیز ان کی باہر ہے، ٹوٹل ٹرسٹ ان کا باہر ہے، انٹرسٹ جو بھی ہے ان کا وہ باہر ہے۔ پاکستان میں تو صرف وہ عوام کو بیوقوف بنانے آتے ہیں، سیاست کرنے آتے ہیں، لوٹنے آتے ہیں، لوٹ کر پیسہ سارا ان کی اولادیں باہر ہیں، وہ سارا باہر بزنس کر رہے ہیں۔ یہ انہوں نے بیوقوف بنایا ہوتا عوام کو۔ اب عوام میں شعور آ گیا ہے، جو ہمارے لیڈر، ہمارے قائد عمران خان نے بڑے طریقے کے ساتھ، بڑے پیار محبت کے ساتھ، بڑے پرامن طریقے کے ساتھ، جمہوری طریقے کے ساتھ عوام کو بتایا ہے کہ ایسے ہوتا ہے، ایسے لیڈر ہوتے ہیں، اور عوام میں اب شعور ہے، عوام اب بے شعوری نہیں رہی، عوام کو ایک ایک بات کا پتہ ہے کہ کون سچا ہے، کون جھوٹا ہے، کون ملک کے حق میں ہے اور کون ملک کے ساتھ غداری کر رہا ہے، کون امریکہ کا ایجنٹ ہے، امریکہ کا پٹھو ہے، اور کون محب وطن ہے۔ چلیے، شہباز گجر صاحب، ڈاکٹر شہباز گل کی میڈیکل رپورٹ جو سامنے آئی اس میں واضح لکھا گیا کہ انہیں اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے، وہ صرف دمے کے پیشنٹ ہیں۔ ایک سوال میں یہ کرنا چاہوں گا کہ کیا پی ٹی آئی اس وقت سیاست کو اس طرف لے کر جا رہی ہے جب ہم رواداری، بھائی چارے کو چھوڑ کر ایک دوسرے کے گلے بان ہوں؟
بالکل ہم نے دیکھے، میں نے پورا مہینہ 1.5 مہینہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، میرے ساتھ پولیس گردی ہوئی، میرے ساتھ نذیر چوہان نے وہ کچھ کیا جو سیاست میں آج تک نہیں ہوا، لیکن میں نے جیتے ہی میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے جب کامیابی دی میں نے اسے فوری معاف کیا۔ میں نے دیکھا نا ہم نے کتنا، میں نے اپنے لیڈر سے بتایا کہ وہ معافی مانگ رہے ہیں، میرے لیڈر نے فوری کہا وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ سے مراد یعنی پی ٹی آئی کی اوورال قیادت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ ادھر نون لیگ نے ڈاکٹر شہباز گل کو گرفتار کیا، پنجاب حکومت نے مسلم لیگی 12 رہنماؤں کے خلاف ایف آئی آر درج کی۔ سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے کہ کیا مرکز کی حکومت اور پنجاب حکومت ایک دوسروں کے خلاف سیاسی پرچے کروا رہی ہے اور عوام کی جو روٹی کپڑا مکان اس سے عوام کو دور کر رہی ہے؟ میں تو کہہ رہا ہوں اس سیاست سے نکلنا چاہیے، صاف ستھری سیاست ہونی چاہیے، پیار محبت کی سیاست ہونی چاہیے، جس کو اللہ عزت دے اسے آگے آنا چاہیے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہونی چاہیے، اداروں کو، ہر ایک ادارے کو اپنی حدود میں رہنا چاہیے، حدود میں رہ کے ملک پاکستان کا سوچنا چاہیے، ملک پاکستان کے لیے کام کرنا چاہیے، ملک پاکستان کی عوام کا سوچنا چاہیے۔ میں تو یہ بالکل کہہ رہا ہوں، میرا تو اپنا جو ہے پیغام، میں بالکل مانتا ہوں، پیار محبت کی سیاست کو مانتا ہوں، پیار محبت کی سیاست پہ یقین رکھتا ہوں، جمہوری نظام پہ یقین رکھتا ہوں، اداروں کو کہتا ہوں ادارے اپنے حدود میں رہیں، اپنا جو ان کا کام ہے وہ کام کریں، پاکستان کے لیے کام کریں۔ ڈاکٹر شہباز گل عدالت میں روتے پیٹتے پہنچے، ان کی ویڈیو بنائی گئی، لیکن ایک ویڈیو اور ایک تصویر سوشل میڈیا میں وائرل ہے۔ میں اس میں آپ سے تھوڑی بات کرنا چاہوں گا۔ ایک ویڈیو ان کی ایسی وائرل ہوئی جس میں وہ کیمرہ مین کو اشارہ کر رہے ہیں کہ میری ویڈیو بناؤ، اور ایک تصویر وہ اپنے جو ہاسپٹل کا کمرہ تھا وہاں تھے، میڈیکل رپورٹس چیک کر رہے تھے۔ اس پر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ سب جھوٹی لگائی گئی ہیں، آج کل کیا نہیں ہوتا، ہر چیز لگا لیتے ہیں، پکچر بنا لیتے ہیں۔ وہ جینوئن بیمار ہے، جینوئن اس پہ تشدد ہوا ہے، جینوئن اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ یہ اعلیٰ عدلیہ کو اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اداروں کو دیکھنا چاہیے کہ ایسے زیادتی ایک سیاسی کارکن کے ساتھ ایسے زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اس نے، میں مانتا ہوں اگر اس کے منہ سے کوئی 2 لفظ غلط نکلا ہے، اس سے پہلے نواز شریف نے کیا کوئی نہیں بولا؟ آج تک نواز شریف نے دیکھے نا کس کے خلاف، کن اداروں کے خلاف، جو اہم ہمارے ادارے ہیں پاکستان کے، ان کے خلاف نواز شریف نے کیا نہیں بولا، اور مریم نواز نے کیا نہیں بولا، خواجہ آصف نے کیا نہیں بولا، مولانا فضل الرحمان نے کتنی انہوں نے تنقید کی، کتنا اداروں کے خلاف غلط بولا، ان کے اوپر تو کوئی نوٹس نہیں لیا، ان کو تو اپنی گود میں بٹھایا ہوا ہے، ان کے خلاف کیوں نہیں کارروائی کی؟ صرف شہباز گل ہی رہ گیا، شہباز گل ہی نظر آیا سب کو کہ اس نے اگر اس کی زبان سے ٹھیک ہے اس نے غلط بول دیا، اگر غلط بولا ہے تو پھر ان کو بھی تو دیکھیں نا، ان کو بھی سنیں، جنہوں نے اتنے بڑے لفظ بولے ہیں ان کو کیوں نہیں پکڑ رہے، ان کو کیوں نہیں اغوا کر رہے، ان کو بھی اغوا کریں۔ مولانا فضل الرحمان دند ناتا پھر رہا ہے، مریم نواز پھر رہی ہے، خواجہ آصف پھر رہا ہے، ان کو بھی پکڑیں، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کریں جو شہباز گل کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں۔ یہ زیادتی، ایک سائڈ پہ زیادتی کر رہے ہیں، ایک سائڈ کے پہ ریلیف دے رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر کسی کے لیے، ہر پاکستانی شہری کے لیے ایک جیسا انصاف ہونا چاہیے، ایک جیسا قانون ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر شہباز گل سے ملنے کے لیے کسی شخص کو اجازت نہیں دی جا رہی، کیا یہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہے؟ بالکل پامالی ہے، انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ دیکھیں یہ کتنی زیادتی کر رہی ہیں۔ ARY حق سچ کی آواز اٹھاتا ہے، عوام کی آواز اٹھاتا ہے، اس کی آزادی صحافت چھینی جا رہی ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، اس کو بند کیا جا رہا ہے۔ یہ بخلاہٹ کا شکار ہیں، یہ ان کو پتہ نہیں چل رہا۔ انہوں نے زیادتی تو کر لی، امریکہ کے کہنے پہ انہوں نے حکومت تو چھین لی، رجیم چینج تو انہوں نے کر لیا، امریکہ کے ساتھ مل کے انہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری تو کر لی، لیکن اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی، یہ پریشان ہے کہ ملک کو کیسے آگے لے کے جانا ہے۔ انہوں نے دیکھے 3 مہینے میں جو ملک کا نقصان کیا ہے، جو کاروباری لوگوں کو پریشان کیا ہے، جو ڈالر یہ کہتے تھے کہ ہم آئیں گے ڈالر ایسے نیچے آ جائے گا، اب ڈالر دیکھے کہاں پہنچا ہوا ہے، 250 کے اوپر پہنچ گیا ہے، اب کچھ تھوڑا سے نیچے آیا ہے۔ پہلے جب ہماری حکومت سی 178 پہ ڈالر تھا، تب یہ شور مچاتے تھے ہماری حکومت میں 1 روپیہ بڑھتا تھا تو یہ ایسے چیخے مارتے تھے، ایسے مریم بی بی بڑھ کے مارتی تھی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ اب ان کو نظریں، جب ہماری حکومت تھی تب کہتی تھی پٹرول اور ڈیزل 70 پہ ہونا چاہیے، اب پٹرول اور ڈیزل کر کے دکھائے تھے نا 70 پہ، جو اس نے عوام کے ساتھ جھوٹے وعدے کیے ہیں وہ پورے تو کریں، اب پورے کر کے دکھائے۔ یہ سب فراڈیے ہیں، یہ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، یہ صرف اپنی سیاست دیکھتے ہیں، یہ ملک کا اور عوام کا نہیں دیکھتے۔ آج آپ کے ڈیرے میں ہم آئے، آپ سے ملنے کے لیے لوگ جور در جوک آ رہے ہیں، عوام کا جم غفیر ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ آپ لوگوں کو عزت دیتے ہیں، ان سے اٹھ کر ملتے ہیں، تو اگر ہمارے سیاستدان آپ جیسے حقیقی معنوں میں خدمت کریں تو واقعی کوئی تبدیلی پھر آ سکتی ہے۔ انشاءاللہ کیوں نہیں تبدیلی آئے گی، اللہ کے حکم سے آئے گی۔ ہمارا قائد عمران خان ہمارا لیڈر انشاءاللہ حقیقی جو آزادی کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، انشاءاللہ اگلی جو 14 اگست ہوگی اس سے پہلے حقیقی آزادی پاکستان کو نصیب ہوگی۔ انشاءاللہ حقیقی آزادی کی طرف پاکستان بڑھ رہا ہے، بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے ہمارے لیڈر، ہمارے قائد عمران خان کی قیادت میں، اور انشاءاللہ میں پوری توقع کے ساتھ
پورے وثوق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ اگلی 14 اگست تک انشاءاللہ ہم حقیقی آزادی حاصل کر چکے ہوں گے. آپ کے ٹائم کا بہت شکریہ. ناظرین گفتگو سنے تھے آپ چودھری شبیر احمد گجر صاحب کی. سکھ صاحب میزبان وجدان سے جنگیالہ جی کی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.